محترم عزیزوں اور دوستوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان المبارک کا مہینہ اللہ رب العزت کے قرب کو حاصل کرنے کا مہینہ ہے اور بہت ساری سعادتوں کے حصول کا مہینہ، یہ اللہ رب العزت سے لینے کا مہینہ ہے۔ لیکن جب انسان دنیاوی کام کاروبار میں مشغول ہوتا ہے تو اس وقت وہ صحیح طریقے سے ان کاموں میں مشغول نہیں ہو سکتا جو خالص اللہ کو راضی کرنے کے کام ہیں۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے مومنین کے لیے ایک راہ تجویز فرمائی کہ وہ رمضان المبارک کے اخیر عشرے میں 10 دن کا اعتکاف کریں، تاکہ ان کے درمیان اور اللہ رب العزت کے درمیان کوئی چیز حائل نہ ہو، نہ ان کا کام، نہ ان کا کاروبار، نہ ان کی بیوی بچے، نہ ان کی دوسری ضرورتیں۔ خالص بندے کی توجہ صرف اور صرف اللہ رب العزت کی طرف ہو اور اس کا دھیان صرف اور صرف اللہ رب العزت ہی کی طرف لگا رہے۔ تو محترم عزیزو، اعتکاف، رمضان المبارک میں اعتکاف کرنا یہ سنت مؤکدہ ہے اور بہت بڑی عبادت ہے۔ یہ اتنی بڑی عبادت ہے کہ اگر کوئی معتکف مسجد میں خالی بھی بیٹھا رہے تو پھر بھی وہ عبادت گزاروں میں شمار ہوتا ہے اور معتکف کا کوئی لمحہ ضائع نہیں ہوتا۔ مسجد میں بیٹھے بیٹھے اسے بے شمار اعمال صالحہ کا اجر و ثواب ملتا رہتا ہے۔ چنانچہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل فرماتے ہیں کہ معتکف گناہوں سے محفوظ رہتا ہے اور اسے ان تمام نیکیوں کا جنہیں وہ اعتکاف کی وجہ سے نہیں کر سکتا، یعنی جو نیکیاں مسجد کے باہر ہو سکتی ہے اتنا ہی بدلہ عطا کیا جاتا ہے جتنا نیکیاں کرنے والے کو ملتا ہے۔ یہ روایت مشکاۃ شریف کے اندر موجود ہے۔ ایک دوسری روایت میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل کیا گیا ہے کہ جو شخص اللہ رب العزت کی خوشنودی کی تلاش میں ایک دن کا اعتکاف کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے اور جہنم کے درمیان 3 ایسی بڑی خندقیں حائل فرما دیتے ہیں جو دنیا جہاں سے زیادہ چوڑی اور وسیع ہے، یعنی اللہ رب العزت جہنم سے اس بندے کو بہت زیادہ دور فرما دیتے ہیں۔ رمضان کے آخری عشرے کے اعتکاف کے سلسلے میں بہت ساری روایات ملتی ہیں۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من اعتکف 10 فی رمضان کان کحجتین وعمرتین، کہ جس شخص نے رمضان المبارک کے 10 دنوں کا اعتکاف کیا اس کو 2 حج اور عمرے کا ثواب عطا کیا جاتا ہے۔ محترم عزیزو، اعتکاف کی حالت میں جب کوئی شخص ہوتا ہے تو اللہ رب العزت کے نزدیک اس کا خالی رہنا بھی عبادت ہے۔ اگر اعتکاف کی حالت میں کوئی شخص سویا ہوا بھی ہے تو وہ بھی اللہ رب العزت کے نزدیک عبادت میں مصروف ہے۔ لیکن یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ اصل جو اعتکاف ہے رمضان المبارک کا وہ 10 دن کا اعتکاف ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب سے اعتکاف کا حکم دیا گیا اس وقت سے لے کر وفات تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اعتکاف میں ناغہ نہیں فرمایا، اور 10 دن سے کم کا جو بھی اعتکاف ہوگا تو وہ اعتکاف سنت مؤکدہ نہیں ہے بلکہ نفل ہے، اور وہ کتنے بھی دنوں کا اعتکاف کیا جا سکتا ہے۔ مسنون اعتکاف کا کرنا یہ سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے، یعنی ہر آبادی میں سے کم از کم ایک شخص کا اعتکاف کرنا سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے۔ اگر کسی ایک شخص نے بھی یہ سنت ادا نہیں کی، پوری آبادی والے ترک سنت کے گناہ میں مبتلا ہوں گے، اور اگر آبادی کی کسی بھی مسجد میں ایک شخص بھی اعتکاف کر لے گا تو ساری بستی والوں کی طرف سے سنت ادا ہو جائیں گے۔ لیکن بہتر یہ ہے کہ ہر مسجد میں اعتکاف کا اہتمام کیا جائے۔ اعتکاف کے معاملے میں بہت ساری غلطیاں بھی ہمارے معاشرے میں رائج ہیں، اور سب سے پہلی غلطی جو بہت بڑی غلطی ہے اور جس کی وجہ سے اعتکاف نہیں ہوتا اور کم از کم مسنون اعتکاف تو ادا نہیں ہوتا، وہ یہ ہے کہ بہت سارے لوگ غفلت کی وجہ سے، سستی کی وجہ سے 21ویں شب میں تاخیر سے پہنچتے ہیں۔ حالانکہ 21ویں شب سے جیسے ہی مغرب کا وقت شروع ہو
اسی وقت سے اعتکاف شروع ہو جاتا ہے۔ یعنی جو روزہ رکھنے والا شخص ہے اسے افطار مسجد ہی کے اندر کرنی چاہیے، تاکہ اس کے اعتکاف کے اندر کوئی خلل نہ پڑے، تاکہ اس کا اعتکاف صحیح طریقے سے ہو۔ اگر وہ تھوڑی دیر بھی مسجد سے باہر رہتا ہے، تھوڑی دیر کے بعد مسجد میں آتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے 10 دن مکمل نہیں ہوئے اور اس کا اعتکاف سنت موقتہ نہیں رہا، بلکہ اس کا اعتکاف نفل ہو گیا۔ اور دوسری غفلت اعتکاف کے متعلق یہ ہوتی ہے کہ لوگ مسجد کے صحن میں، وضو خانے پر، ایسے حصوں میں اپنے وقتوں کو ضائع کرتے ہیں، حالانکہ ان چیزوں سے بھی اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے۔ مسجد کا صحن مسجد کے اندر داخل نہیں ہوتا، اسی طرح جو وضو خانہ ہے وہ بھی مسجد کے اندر داخل نہیں ہوتا۔ ایسی چار دیواری جو عبادت کے لیے مخصوص ہو، جہاں عموماً عبادت کی جاتی ہو، وہ جگہ مسجد کہلاتی ہے۔ تو اسی جگہ پر اگر ہم اہتمام کے ساتھ رہے تو ہمارا اعتکاف درست ہوگا، اور اگر اس جگہ سے بغیر کسی شرعی عذر کے، بغیر کسی طبعی عذر کے اگر ہم نکل جائیں تو اس سے اعتکاف فاسد ہو جاتا ہے۔ تو لہٰذا یہ ایک غلطی ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ رائج ہے، جس کو غلطی نہیں سمجھا جاتا۔ تو لہٰذا ان غلطیوں سے اپنے آپ کو بچائیں اور اپنے اعتکاف کی حفاظت کریں۔ اعتکاف اللہ رب العزت کے نزدیک بہت بڑا عمل ہے، یہ اللہ رب العزت کے نزدیک بہت پسندیدہ عمل ہے۔ جب ایک معتکف اعتکاف کی حالت میں ہوتا ہے تو گویا وہ اللہ رب العزت سے لینے کے لیے اس کے در پر آ کر پڑا ہوا ہے کہ یا اللہ، جب تک مجھے نہیں ملے گا، جب تک میرے گناہوں کی معافی نہیں ہوں گی، جب تک میں آپ کا مقبول بندہ نہ بن جاؤں گا، اس وقت تک میں اس مسجد سے باہر نہیں جاؤں گا، اس وقت تک میں آپ کے در پر پڑا ہوں۔ اور یہ عمل اللہ کے نزدیک بہت محبوب ہے۔ تو لہٰذا اعتکاف کے ایک ایک لمحے کو، ایک ایک ساعت کو ہمیں قیمتی بنانا چاہیے، اس میں ذکر و اذکار، تلاوت کا اہتمام ہونا چاہیے، اور فضول باتوں سے اور موبائل وغیرہ چلانے سے قطعی طور پر اجتناب کرنا چاہیے۔ باتیں کرنے سے اگرچہ اعتکاف نہیں ٹوٹتا، لیکن پھر بھی اگر فضول باتیں اعتکاف کی حالت میں کی جائے تو اس سے اعتکاف مکروہ ضرور ہوتا ہے۔ اس سے اعتکاف کی وہ برکتیں اور وہ فضیلتیں اور وہ سعادتیں حاصل نہیں ہوتی جو اعتکاف کی حالت میں ملنی چاہیے۔ تو لہٰذا اعتکاف صحیح طریقے سے ہونا چاہیے۔ اعتکاف کے متعلق اور بھی بہت سے فضائل ہیں اور بھی بہت سے مسائل ہیں، لیکن بنیادی باتیں جو تھیں وہ ہمارے سامنے آ چکی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس رمضان المبارک کو ہمارے لیے مغفرت کا ذریعہ بنائے اور اپنی رضا اور قرب کو حاصل کرنے کا ذریعہ بنائے۔ اخیر میں آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ اس ویڈیو کے ذریعے سے کسی نہ کسی کو فائدہ حاصل ہو، اور اسی طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ خیرا۔